ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ وہ لیبر مارکیٹ اور لیبر کی حفاظت سے متعلق قوانین کو مزید سے مزید امپروو کر رہا ہے۔ اور موندیال 2022 کی قطری میزبانی حاصل کرنے کے تاریخی اعلان کو آج 11 سال پورے ہو گئے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ لاؤ کے صدر تھونگون سیسولیت کے نام بھی ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر اور عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ لاؤ کے صدر کے نام ان کے ملکوں کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر اور عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ لاؤ کے وزیر اعظم کے نام ان کے ملکوں کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر انصاف جناب سعود بن محمد العامری سے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے متعدد اٹارنی جنرلز نے ملاقات کی ہے جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان قانونی تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور اس بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر صحت عامہ اور صحت کی عالمی سوسائٹی کی ڈپٹی چیئرپرسن ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطر کی کوششوں اور اس سوسائٹی کی جانب سے ایک بین الاقوامی حکومتی مذاکراتی اتھارٹی کے قیام کے فیصلے کی تعریف کی ہے، جس کا مقصد وبا سے بچاؤ اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کے عمل کو فروغ دینا ہے۔ اسی طرح انہوں نے موجودہ عالمی اسٹرکچر میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے اقدامات کی بھی تعریف کی ہے۔ سوسائٹی کے ممبر ملکوں نے اپنی تقاریر میں ان کمزوریوں کی نشاندہی کی تھی۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر یورپی پارلیمانی ممبران کے ساتھ شراکت اور تعاون کو فروغ دینے کا پابند ہے۔ وہ برسلز میں یورپی پارلیمانی اہلکاروں اور مزدوروں کی یورپی یونین اور تنظیموں کے ساتھ ملاقات کے اختتام پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیر محنت نے کہا کہ قطر لیبر مارکیٹ اور مزدوروں کے تحفظ سے متعلقہ قوانین کو مسلسل امپروو کرنے کا پابند ہے، اور وہ ہر ایسے اقدام کی پابندی کر رہا ہے جس کا مقصد مزدوروں کی صحت اور ان کی سلامتی کی حفاظت کرنا ہے، اور وہ بھی محنت کے مختلف شعبوں اور محنت کے مختلف پیشوں میں ان قوانین کو مزید سے مزید بہتر بناتا جا رہا ہے۔ قطر نے گروپ 77 کے ممبر ملکوں اور چین کے وزرائے خارجہ کے 45ویں سالانہ مجازی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ قطر غیر ملکی قبضے تلے قدرتی وسائل پر قوموں کی مستقل بالادستی کے اصول کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی عوام کے حقوق اور جولان کی مقبوضہ پہاڑیوں میں رہنے والی آبادی کے حقوق میں کسی دوسرے کو تصرف کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ ان قوموں کی خود مختاری کے حق کے ساتھ ہے۔
وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے جمہوریہ کوریا کے صدر کے نائب مشیر برائے قومی سلامتی جناب کیم ہیونگ نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی یعنی سولیڈیرٹی کے عالمی دن کی سرکاری تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ تقریب کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں اقوام متحدہ کے دفتر میں منعقد کی گئی اور جمہوریہ کینیا کے لیے قطر کے سفیر جناب جبر بن علی الدوسری نے اس تقریب میں ملک کی نمائندگی کی۔ پوری دنیا جمعرات 2 دسمبر سن 2010 کا دن کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی کہ اس دن قطر کی تاریخ میں بے پناہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ یہ دن تو پورے عرب علاقے اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے کہ آج کے دن قطر نے سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی چیمپئن شپ کی میزبانی کا اعزاز حاصل کیا تھا کہ وہی اس میزبانی کا اصل حقدار ہے۔ آج اس تاریخی لمحے کو پورے 11 سال ہو گئے اور اب سے 1 سال بعد اس چیمپئن شپ کے مقابلوں کا آغاز ہو جائے گا۔ قطر نے پوری دنیا کی جانب سے احترام اور قدر و منزلت کا مقام حاصل کر لیا ہے کہ اس وقت وہ اس اہم موندیال کی میزبانی کے لیے ہر لحاظ سے اور مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایران نے فورڈو نامی اپنے ایٹمی پلانٹ میں سینٹریفیوج کے جدید ترین آلات کے ذریعے یورینیم کی افزودگی شروع کر دی ہے۔ اس اعلان کے بعد مغربی ملکوں کے ساتھ ہونے والے ایرانی مذاکرات میں سن 2015 کا ایٹمی سمجھوتا خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین نے ایتھیوپیا میں اپنے تمام غیر بنیادی ملازمین کو فوری طور پر ایتھیوپیا سے نکل جانے کا کہہ دیا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایتھیوپیا کی فوجوں اور ٹیگرائی محاذ کے جنگجوؤں کے درمیان اس وقت لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے معاون سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور مارٹن گریفتھ نے متنبہ کیا ہے کہ وہاں اس تنازع کی برقراری سے ایتھیوپیا تقسیم ہو سکتا ہے اور کئی ملین باشندوں کو نقل مکانی کرنا پڑ سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے اسٹاک ہولم میں اپنے روسی ہم منصب سرگی لاوروو کے ساتھ ملاقات سے 1 روز پہلے روس کو متنبہ کر دیا ہے کہ اگر اس نے یوکرین پر چڑھائی کر دی تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ 10ویں عرب کپ میں کل قطر کا مقابلہ عمانی ٹیم سے ہوگا اور یہ میچ ایجوکیشن سٹی کے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ قطر اس سے پہلے اس چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب کے بعد الخور کے البیت اسٹیڈیم میں بحرین کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے چکا ہے، جبکہ عمان اور عراق 1-1 گول کر کے برابر رہے تھے۔ قطر کا شعار ہے کہ اس کی ٹیم کو کل کا میچ ضرور جیتنا ہے تاکہ وہ بآسانی اپنی اگلی سیٹیں ریزرو کر سکے۔ اسی طرح عمان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی سابقہ ناکامی کا مداوع کر سکے اور اس کی طرف سے بار بار مواقع ضائع نہ کیے جائیں۔ عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 میں کل جمعے کے روز عراق اور بحرین کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان الثمامہ اسٹیڈیم میں مقابلہ ہوگا اور بی گروپ A کی یہ دونوں ٹیمیں اپنا سابقہ خسارہ پورا کرنے کی کوشش کریں گی کہ بحرین اپنے سابقہ میچ میں قطر سے 1 گول سے ہار گیا تھا، جبکہ عراق اور عمان کے درمیان ہونے والا سابقہ میچ 1-1 گول سے برابر رہا تھا۔ کل جمعے کے دن ہی گروپ بی کی 2 ٹیموں امارات اور مورتانیہ کے درمیان 974 اسٹیڈیم میں دوسرا میچ کھیلا جائے گا اور یہ دونوں ممالک اب تک کسی باضابطہ مقابلے میں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آ سکے۔ امارات کی ٹیم اس سے پہلے شامی ٹیم کے ساتھ مقابلے میں بہت مشکل سے کامیاب ہوئی تھی اور اس نے 1 کے مقابلے میں 2 گولوں سے شام کو ہرا کر 2 پوائنٹس حاصل کر لیے تھے، جبکہ موریتانیہ سابقہ میچ ہار جانے کے بعد اپنی امیدوں کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
کہ وہ تیونس سے 1 کے مقابلے میں 5 گولوں سے وہ میچ ہار گیا تھا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ وہ لیبر مارکیٹ اور لیبر کی حفاظت سے متعلقہ قوانین کو مزید سے مزید امپروو کر رہا ہے۔ اور موندیال 2022 کی قطری میزبانی کے حصول کے تاریخی اعلان کو آج 11 سال پورے ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔